حاضرین محترم، ہم سب اس وقت جس لمحات میں ہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ اس بیٹے کو ثانی خاور بنا دے۔ کیا کہا؟ اللہ اس بیٹے کو ثانی خاور بنا دے۔ یہ ہمارے بھائی کا، ہمارے دوست کا، یہ اس مشن کو لے کے آگے چلے، اور جب سچے دل سے یہ بات نکلے گی، اور بلکہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ثانی خاور بنا دے، ہم کہتے مالک اس بیٹے کو خاور صاحب سے بھی آگے مقام عطا فرما۔ وجہ یہ ہے کہ اگر بیٹا باپ سے آگے بڑھ جاتا ہے تو باپ ناراض نہیں ہوتا، بلکہ باپ کے زمین پہ پاؤں نہیں لگتے۔ تو اللہ پاک اس بیٹے کو وہ خاور جیسا رنگ عطا کرے۔ اور علامہ صاحب اکثر کہا کرتے تھے کہ حقانیت اہل سنت کی حقانیت کیا ہے، ان کی سچائی کیا ہے، یہ سچے کیسے ہیں، یہ بخشے کیسے ہیں۔ اکثر فرمایا کرتے تھے اس کا ثبوت ان کے جنازے ہے۔ یہ علامہ صاحب اکثر کہتے تھے کہ اہل سنت کی حقانیت ان کے جنازے ہیں۔ وہ تو کہا کرتے تھے، کل انہوں نے ثابت کر دیا، پورے سیالکوٹ نے دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا۔ آج بھی ہمارے اس دوست، ہمارے بھائی کے کلاس فیلو شیخو پورہ سے غلام عباس انجم صاحب تشریف لائے، غلام حسن صاحب تشریف فرما ہے، جہلم سے تشریف لائے، ایک کلاس فیلو ہیں۔ علامہ نثار صاحب تشریف فرما ہے، قصور سے تشریف لائے۔ علامہ اشفاق قادری صاحب راولپنڈی سے تشریف لائے۔ یہ وہ محبتیں ہیں کہ جن کو کھینچ کھینچ کے لائی ہے، اور انہیں پتا ہے کہ جس کے ساتھ ہم پڑھتے تھے وہ ترکیب ہوتی، وہ عبارت ہوتی، وہ سبق ہوتا، وہ گفتگو ہوتی، وہ تکرار ہوتا۔ آج اس کی یاد میں حق بنتا ہے کہ اپنے سفر کو کوئے یار خاور کی طرف لے کے چلیں۔ آپ اور ہم کل دیکھ رہے تھے، ادھر اذان مغرب ہو رہی تھی اور ادھر دن کی شام ہو رہی تھی، ادھر زندگی کا وہ پیغام جا رہا تھا۔ گویا جب ہم تدفین کر رہے تھے، میں دیکھ رہا تھا قبلہ اویسی صاحب بھی اس طرح اپنے ہاتھ سے کہہ رہے تھے، بائے بائے خاور، اللہ حافظ خاور، یہ اپنے الفاظ سے کہہ رہے تھے۔ ادھر اللہ کے فرشتے کہہ رہے تھے، اللہ کا پیغام آ رہا تھا، جلدی کر دو، تتنزل علیہم الملائکہ، تم ادھر تدفین کرو، میرے فرشتے استقبال کریں۔ تتنزل علیہم الملائکہ۔ حاضرین محترم، وہ خاور، میں ایک جنازے پہ بھی کل یہی کہہ رہا تھا، خاور نہیں گیا، ایک جماعت چلی گئی۔ خاور نہیں گیا، ایک لشکر چلا گیا ہے۔ خاور نہیں گیا، ایک قافلہ چلا گیا ہے۔ وہ خاور وہ ہے جو کارکن بھی ہے، سپہ سالار بھی ہے، کمانڈر بھی ہے، سب کچھ اس کی ذات میں پایا جاتا ہے۔ حاضرین محترم، ہمارے لیے سعادت، خوش قسمتی، یادگار اسلاف۔ جب ہم آپ کو دیکھتے ہیں ہمیں اپنے اسلاف یاد آتے ہیں۔ جب بھی تدریس کا نام لیا جائے، بر صغیر پاک و ہند میں حضور قبلہ سردار صاحب محدث فیصل آبادی، ان کا نام آتا ہے۔ پھر ان کے بعد ایک عظیم ہستی کا نام آتا ہے، قبلہ حاجی صاحب کا نام یاد آتا ہے، قبلہ حاجی صادق صاحب، وہ شخصیت جنہوں نے ساری زندگی کوئی کمپرومائز نہیں کیا، حضور کی دین پہ پیرا دیا، شریعت پر پیرا دیا اور اصولوں پہ پیرا دیا۔ آج ان کے صاحبزادے، ان کے چشم و چراغ ہمارے سامنے تشریف فرما ہے۔
حضور قبلہ صاحبزادہ محمد داؤد صادق صاحب، آپ 9:30 بجے کے تشریف لا چکے. یہ ہے پابندی. میں قبلہ فرما رہے تھے کہ مجھے تو میں نعروں کی گونج میں قبلہ سے درخواست کروں گا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت. میری آواز زیادہ ہے. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی کوئی صاحب تصویر نہ بنان، بالکل نہ موبائل تے نہ ویسے آیا. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آبائک وازواجک وآلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. لحد میں عشق رخے شاہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخے شاہ کا داغ لے کے چلے. اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. نہایت ہی واجب الاحترام سادات کرام، علماء کرام، مشائخ اعظام، احباب اہل سنت، برادران طریقت، جس طرح کہ آپ حضرات علم دے اندر کہ میں اور آپ مجاہد تحریک ختم نبوت، ترجمان مسلک امام محمد رضا، مجاہد اہل سنت حضرت مولانا قاری خاور حسین نقشبندی رضوی رحمت اللہ علیہ، آپ دے سال ثواب کل شریف دی محفل دے اندر حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ آپ دے اور زیادہ درجات بلند فرمائے، اور آپ دے برادران صاحبزادگان ایتے آپ دی ماشاءاللہ سونی پیاری جسمانی اولاد ہے نا، ہزاراں دی تعداد دے اندر انہاں دی روحانی اولاد. مینوں کئی بچے نظر آ رہے نے، نوجوان نظر آ رہے نے. میں کچھ ذرا پہلے حاضر ہو گیا، انہاں دی گفتگو سنی. یہ میرے استاد محترم دنیا تو چلے گئے. تو علماء تشریف فرمانے بیان فرمان دے، حضرت پروفیسر صاحب دی شفقت آپ نے اعلان فرمایا تو میں اپنے درد دل دا اظہار کرنے واسطے حاضر. کل حافظ آباد علاقے دے اندر کچھ ایک دو سن انہاں دی فتیدگی دا معاملہ سی، اور ایک حضور محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ دے 2-3 شاگرد اس دنیا دے اندر اس ویلے موجود نے. ایک حضرت علامہ محمد حسن علی صاحب، اللہ تعالیٰ صحت توفیق دے نال آپ دا سایہ ساڈے سناں دے قائم اور دائم رکھے. اور ایک حافظ آباد جلن دے علاقے دے اندر حضرت مولانا علامہ محمد اقبال رضوی نے انہاں دی عیادت کرنی سی. بڑی نکاہت کمزوری، حضور محدث اعظم رحمت اللہ علیہ دے وہ شاگرد بڑیاں آپ نے کتاباں لکھیاں نے. دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ جتنے ساڑے بزرگ نے صحت و عافیت نال دا سایہ تا دیر ساڑے سراں تے قائم اور دائم رکھے. چاندے ہیں بھی میں حاضر نہ ہو سکیا، کچھ تاخیر ہو گئی. تو بہرحال میں صرف چھوٹے منہ نال ایک بڑی بات کرنی، وہی بات کرنی ہے. باقی علماء بیان فرمان دے، کل بھی علماء دے بیان ہوئے، حضرت علامہ اشرف جلالی صاحب، علامہ طاہر تبسم صاحب، دیگر حضرات دے. میں صرف یہ عرض کرنا ہے کہ اسی سارے کہہ رہے ہیں اور حقیقت ہے کہ حضرت قاری صاحب نے بڑا کام کیتا ہے. ٹھیک گل ہے نا؟ علماء بھی انہیں بیان فرمان دے.
میں یہ عرض کرنا چاہنا، وقت بھی بڑا اختصار دے نال فرمایا بھی گیا ہے اور ہونا بھی یہی چاہیے ہے، میں عرض کرنا چاہنا چھوٹے منہ نال کے حضرت مولانا قاری خاور حسین نقشبندی تے بڑے کام کر گئے نے، اساں ان کی کرنا ہے. بس میں اپنے آپ بھی پوچھنا پیا تے تواڈے کے دست بستہ گزارش کرنا پیا. اے ذرا چھوٹے منہ نال بڑی بات ہے، گستاخی نہ سمجھنا. اسی سوچی اساں ان کی کرنا ہے. او جنات عالم دین بھی سی، او قاری قرآن بھی سی، او عظیم مدرس بھی سی، عظیم مجاہد بھی سی، عظیم مناظر بھی سی. 1.5-2 سال پہلے آپ کو پتہ ہے کہ قید و بند دیاں جیل دیاں صحبتاں بھی برداشت کیتیاں، ناموس رسالت دی خاطر 3 راتاں سڑکاں دے اتے بھی بیٹھا رہا، ناموس رسالت دی خاطر. اساں ان کی کرنا ہے. بس یہ ذرا ناراض نہ ہونا ہے، ذرا غور کرنا ہے. اساں کی کرنا تو اسی کر کی رہے ہیں. اسی صرف موبائلاں دے دھیانے لگے ہوئے ہیں، سیلفیاں دے دھیانے لگے ہیں کہ اساں بھی کچھ کرنا ہے، اساں بھی کچھ کرنا ہے. اور یاد رکھو کہ نبی کریم علیہ السلام دا دین ہمیشہ غالب رہے گا، اور تاجدار ختم نبوت دے نعرے بلند ہوندے رہندے. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. روح خوش ہو جائے علامہ خاور صاحب دی پتہ لگے میں جڑا نعرہ لگواندا رہا گونجدا رہنا ہے، تاجدار ختم نبوت. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. تو میرے بھائیو غور کرو، اساں کی کرنا ہے. تانوں بڑے چیلنجز نے. تواڈے ملک دے اندر معمار پاکستان امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری دے ملک دے اندر، حضرت امام علی الحق سرکار دے ملک دے اندر، حضرت پیر مرادیہ سرکار آپ دے ملک دے اندر، اور ڈاکٹر اقبال دے ملک دے اندر، جیڑے اقبال نے آکھیا جان ایمان مغز قرآن روح دین ہست حب رحمت للعالمین. اس اقبال نے آکھیا در دل مسلم مقام مصطفیٰ آب روح مازنہ بے مصطفیٰ. جیڑا ملک کلمہ طیبہ دے نام تے حاصل ہویا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. پورا کلمہ شریف پڑھا کرو. کروڑ بار بھی کوئی لا الہ الا اللہ آکھے نا، جدو تک محمد رسول اللہ نہیں آکھے گا کام توڑ نہیں چڑھنا. اس ملک دے اندر 9th دے کورس دے اندر، درسی کتب دے اندر رسول کریم علیہ السلام دی ختم نبوت دے متعلق 1-2 سطر برداشت نہیں کیتی جا رہی. اس ملک دے اندر رسول کریم علیہ السلام دی عظمت والے چیپٹرز ابواب نو نکالیا جا رہا ہے. اور میں ایک چھوٹا جا انسان ایتھے بڑے بڑے بیٹھے نے، ہر شعبہ فکر دے نال تعلق رکھنے والے حضرات بیٹھے نے، میرے واجب الاحترام علماء بزرگ بیٹھے نے، انہاں دی شفقت سبق سن رہے نے. عالمی سطح دے اوتے کروڑاں ارباں ڈالر یہود و نصارہ لگا رہے نے. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. معاذ اللہ قرآن پاک دے ایسے نسخے شائع کرنے دے ناپاک ارادے کیتے جا رہے نے کہ 22ویں سپارے وچوں سورہ احزاب دے وچوں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین والی آیت نو نکالیا جائے. آنے والیاں نسلاں دے سامنے جدو ختم نبوت دا بیان ہوئے تے کوئی آکھے جی کہ قرآن پاک دے اندر ہے، تے معاذ اللہ بدبخت یہ آکھا نہیں کتھے لکھے ہے، کیڑا 22واں سپارہ، کیڑی سورہ احزاب، کیڑی تسی آیت کہہ رہے ہو؟ نہیں بات نہیں سمجھ آ رہی. یہ تو انو چیلنجز نے، منو بھی تو انو یہ اسی غور کرنا ہوئے گا. اجازت ہوئے 4-5 منٹ اور غور کرو، میری بات توجہ فرماؤ. میں بڑیاں کو سن کے تو انو سنا رہا ماں، میری بات مل توجہ کرنا. اور یاد رکھو الحمدللہ اسی اللہ دے فضل و کرم دے نال اس دور دے اندر امام ربانی مجدد الفسانی اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا پاہلوی بریلوی دے جڑے غلام اسی اللہ دے فضل و کرم دے نال ختم نبوت دا نعرہ بلند کرنے والے ہیں.
باقی جڑے لوگ نے انہاں دا معاملہ ہوندا ہے وقتی، انہاں دا معاملہ ہوندا ہے سیاسی، لیکن ختم نبوت کوئی سیاسی معاملہ نہیں ہے، یہ ساڑھے ایمان دی اساس اور بنیاد ہے۔ جس طریقے دے نال اللہ تعالیٰ دی وحدانیت دا اللہ دی وحدانیت ایمان رکھنا اے لازم فرض ہے، اسی طریقے دے نال نبی کریم نو خاتم النبیین مننا ہے بھی فرض ہے۔ زندہ باد تو میرے بھائی اللہ سلامت رکھے، میں آخر دے خود نعرہ لگوا داں گا، میری ذرا بات بھی ذرا غور فرماؤ، توجہ فرماؤ۔ اللہ اسی وقت دوجیاں لوگاں دا تے نعرہ ہی نامکمل ہے، تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد، جڑے موسمی لوگ نے، سیاسی لوگ نے، کیوں؟ ذرا غور کرو، ایجوکیٹڈ پڑھے لکھے حضرات، وڈیاں کولوں معذرت دے نال وڈیاں کولوں ہی سنے، تاج ہوندا ہے سر دے اوپر، اور یہ بھی یاد رکھو چانک اشارہ ہے، یہ امامہ شریف بھی مسلمان دے سر دا تاج، اور یہ بھی نبی غیب دان دی حدیث مبارک علماء نو پوچھو، اللہ اکبر، مسلمان فرمایا امامہ مسلمان دے سر دا تاج ہے۔ یہ بھی بزرگ فرماندے نے کہ آیا ہے کہ جدوں عرباں دیاں سراں تو پگاں لے جاندی ہے نا، انہاں دی عزت ختم ہو جائے گی۔ اے دیکھ لو اس ویلے کی معاملات، اور کرو توجہ فرماؤ، میں عرض کر رہا ہاں تاج ہوندا ہے سر دے اوپر تے تخت ہوندا ہے پیراں دے تھلے۔ او پیڑیا اپنا مدرسہ چلان واسطے ختم نبوت دا نام لینا ہے، صحابہ کرام دا نام لینا ہے، امام بخاری اسلامک یونیورسٹی بنایا یہ کھلنا لین واسطے۔ او میرے بھائیو ذرا غور کرو، امام احمد رضا نے تقریباً 100 سال پہلے فرمایا، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، او سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ مولانا خاور صاحب نے تو انہوں بڑی دیر جگایا ہے، بڑی دیر جگایا تو انہوں بڑی دیر انہیں جگایا ہے، تو انہوں کلپ دا رہا ہے، تو انہوں کہندہ رہا ہے، وہ تو اڈا 2-3 گھنٹے انتظار کردہ رہا ہے، وہ تو انہوں واضح ماردہ رہا ہے، وہ آ جاؤ ناموس رسالت واسطے آ جاؤ۔ کدی سائیکل دے پیچھے بیٹھا ہوا ہے، کدی موٹر سائیکل دے پیچھے بیٹھا ہے، کدی پیدل جا رہا ہے، کوئی نمود و نمائش دی غرض نہیں، کوئی بات نہیں، صرف آقا دا دین دا جھنڈا بلند کرنا ہے۔ ہون تو آڈی ذمہ داری، میری ذمہ داری بڑھ گئی ہے، یہ ذرا غور کرنا جائے بھی نہ سمجھو ایک ہی مولویوں کے مولویاں دا معاملہ نہیں۔ اسمبلی دے اندر کتیا کر دیو، ایک دوجے پیچھے کرسیاں لے کے ناس دیو، تیرے لیڈر دے متعلق کوئی بات کرے چاہے وہ پورا ملک لٹ کے کھا جائے، وہ سود کھانے والا ہوئے، کرپشن کھانے والا ہوئے، تیرے لیڈر دے متعلق کوئی گل کرے تینوں بڑا تیش آندا ہے، تے جیڑا میرے آقا دی ختم نبوت دے متعلق زبان، جیڑا مومنہ دی اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ دے متعلق بکواس کرے، جیڑا سیدنا امیر معاویہ دی صحابیت دے شک کرے، ایسے جڑے نادان نے، بے وقوف نے، حضرت علامہ خاور صاحب نے انہوں دا محاسبہ کیتا، تو سامی کرنا ہے، اور وہ اپنے کلوں بات نہیں سن کر دے، وہ اپنے اسلاف دے اقوال دی روشنی دے اندر بات کر دے سن۔ اور ایک ختم نبوت دا معاملہ تے ہے ہی ساڑھا ہے، وقت زیادہ ہو رہا ہے، لیکن میں اس لیے آدھا کہ میں پہلے آیا، میں 2 منٹ ٹھونڈ لینے کہندے نے ایک مائی صاحبہ سن، مائی صاحب اللہ کرے ساڑھا مائی جڑا ہی پکا کیتا ہو جائے، مائی صاحبہ سن تے وہ ہر مہینے 11ویں شیزہ ختم دلان دیاں سن۔ ایک واری کوئی مولانا صاحب زیادہ مصروف ہوندے ساڑھے عالم دین تو نہ آئے، اما جی نے پرانا تمبو برخا لیا، اللہ اکبر ہے، وہ شرم و حیا پردے کتھے گئے، اما جی مسجد آئیاں باہروں پتہ کیتا نہیں ملے تے کوئی دوجے نمبر والا مل پیا، کہنے لگا بے کی گل ہے، کہنے لگی میں ختم شریف دعانا ہے، کہندہ میں بھی پڑھ لینا، انہوں کدھروں حلوے دی خوشبو آ گئی ہونا، سانو تے روز موجاں لگیاں نے، کدی امام علی حق سرکار دا لنگر، کدھرے شولہ شہید سرکار دا لنگر ہے، کدھرے بابل شہید سرکار دا لنگر، سانو تے انہوں کدھروں خوشبو، انہیں آکھیا بے میں بھی پڑھ لینا، انہیں آکھیا پڑھ لیں گا، ہے جی پڑھ لیں گا، بے کہندہ تیان نہ پڑھی، بے نے آکھیا 2 منٹ لائے تے کہندہ چیزاں لے کے آؤ، انہیں آکھیا کہا دیاں چیزاں، یہ ختم پڑھ لیا، انہیں آکھا کیڑا پڑھے، میرا مولوی تے بڑے پریم نال پڑھ دے، 10-15 منٹ پڑھ دے، کاش کدی مائی دی گالی ذہن چ رکھ لئیے، مائی صاحب آؤ، مائی دے قدماں تو قربان جائیے، اے بے ختم پڑھ لے، مائی بھی جلال چاہ گئی، کہہ لگی ٹوٹ پینیا چمنی ہے تے پڑھی کو نہیں ہوں، او نہیں سمجھے تسی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبی
تحت ہے ان کا، تاج ہے ان کا، دونوں جہاں میں راج ہے ان کا، جنوں ملک ہیں ان کے سپاہی، رب کی خدائی میں ان کی شاہی۔ میرے باری قبلہ مفتی ابو داؤد محمد صادق رحمت اللہ علیہ، آپ دی پیدائش بھی تواڈے شہر سیالکوٹ دے اندر ہی ہوئی، جامعہ مسجد صدیقیہ دے کول رنگپورہ روڈ تے کوڑلی لوارا ساڈا پنڈ ہے۔ اللہ اکبر، جتھے جائیے اپنا شہر وطن تے یاد رکھنا چاہیے۔ ابا جی دی کتاباں تے لکھیا ہے محمد صادق کوٹلوی، سبحان اللہ۔ اور فرماؤ، توجہ فرماؤ، آپ نے پڑھنا خدا دی خدائی ہے، نبی دی بادشاہی۔ آنکھوں خدا دی خدائی ہے، نبی دی بادشاہی ہے، خدا دی خدائی ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ آپ نو سلامت رکھے، اپنے عقیدے مضبوط کرو۔ میں جدوں دا آیا نا، ایتھوں دے نمازی تے روز ویندے ہوندے، میں جدوں دا پھر آیا تے میں اے جڑی تعمیر جدید ہوئی ہے نا، یہ بھی مینوں پتہ ہے، یہ بھی حضرت مولانا قاری خاور صاحب انہاں دی محبت۔ اور بلکہ مینوں یاد آندا ہے، میں ایک باری آیا سا صوفی اقبال صاحب دے کول، مینوں فرمان لگے ذرا مسجد وچ آئی ہے، لکھائی وغیرہ ہو رہی ہے، اے دیکھو کیسی ہے مبارکہ لکھی ہے، قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ میرا خیال ہے کہ شاید تحدیث نعمت دے طور واسطے قاری صاحب اور اپنے واسطے لکھا گئے نے۔ پڑھو ہاں ترجمہ، قد افلح المومنون، یقیناً وہی کامیاب ہیں جو نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کریں۔ آج ساڑیاں نمازاں دا کی حال ہو گیا ہے، اگے ہی اللہ خیر کرے معاملہ سی، ہون اللہ خیر کرے، ہون جڑا معاملہ پہ چل رہا ہے، کوئی سمجھ آئی جے؟ اللہ ہی خیر کرے، اللہ ہی مہربانی کرے۔ ماسک میرے کل بھی ہے، میں استعمال کرنا، ماں سفر وغیرہ دینا، ٹھیک ہے، حفاظتی تدابیر ٹھیک ہے، ماسک وغیرہ تسی بھی استعمال کریا کرو، ہون بھی اگر کسی نے استعمال کرنا کوئی ایسی بات نہیں تے، لیکن میں نماز میں چیدے دھیانے نہ لگے رہا کر، کدی اتاں کرنا، کدی تھلے کرنا، کدی اتاں کرنا، کدی تھلے کرنا۔ وہ تے مولانا ابو داؤد صادق صاحب دی نماز ہوندی سی، جدو جماعت کراندے سن 12-15 منٹ دی، بعد عقیدہ بھی آ کے پیچھے کھلوتے ہوندے سن کہ نماز پڑھن دا مزہ ایتھے ہی آندا ہے۔ وہ تے ساڈے پرانے اسلاف سن، بزرگ سن، تے ہن تے 6-7 منٹ دے اندر ہی کام ہو جاندا ہے۔ اینی دیر وچ بھی اسی اگر شریعت دے مطابق عمل نہ کریے تے پھر اللہ ہی حافظ و ناصر سن۔ او ویکھو جنا پہلے لے کے آجے، قد افلح المومنون۔ اج دی محفل دا پیغام ہے، خدا نخواستہ اج اگر کسی نے فجر دی نماز نہیں پڑھی، محفل چائے ہوئے ہیں، قاری صاحب دے نال محبت دا تقاضا ہے، اج عہد کر کے جاؤ کہ ساڈے وچوں کوئی بے نماز نہیں ہو۔ میں خود نعت پڑھنا وا اللہ دے فضل نال، میں خود نعت پڑھنا، لیکن اج کل جڑا معاملہ چل گیا ہے، 50-50 لاکھ روپیہ محفل نعت تے لگدا پیا، کئی داڑھی مننے حافظ کاری نعت ہاں نقیب محفل راتی تلاوت کر دینے، نعت پڑھ دینے، سویلے پتہ ہی نہیں ہوندہ کہ سٹیج تے کھلوتا ہے ایسی جدو شاپنگ کر رہے ہوندے نے، داڑھی مننے داڑھی کترے حافظ کاری نعت ہاں نقیب محفل۔ نبی پاک معاذ اللہ میری تیری تعریف دے محتاج نہیں ہے، اسی ہر وقت سرکار دے محتاج آ، اسی انہاں دے محتاج آ۔ میرے باجی قبلہ نے فرمانا تینوں نعت مصطفیٰ نال بڑا پیار ہے تے تینوں سنت مصطفیٰ نال کیوں نہیں پیار؟ نعرہ لانا ہے غلامی ہے رسول میں موت بھی قبول ہے، تے غلامی رسول میں داڑھی کیوں نہیں قبول؟ 5 وقت نماز کیوں نہیں قبول؟ کئی حاجی نے 20 حج کیتے نے داڑھی مننے، سال 4 عمرے کیتے نے تے بے نماز، اور 4 عمرے کردا رہے ہیں، سال وچ کدی پتہ کیتا سی گوانڈی دے بچے نو راتی سکی روٹی بھی لبھی ہے کہ نہیں؟ بلے شاہ بولے لہو بھی پیتی جانا ہے، حج بھی کیتی جانا ہے، کھا کے مال یتیماں دا پج مسیتی جانا ہے، نفس تے کدی چھری پھیری نہیں بکرے ہی کیتی جانا ہے، زخم تے کدی سیتے نہیں کپڑے ہی سیتی جانا ہے، اور بلے نو بھی سمجھانا یارا کی کیتی جانا ہے۔ ایدر قاری صاحب نے آیت لکھائیے، ایدر نبی پاک دی دعا لکھائی، اتھے بھی علم دی بات جے، عمل دی، اللہم انی اعوذ بکا من علم لا ینفع۔ اور حضرت بیٹھے نے بزرگ نے پوچھو ساڑھے بزرگ کیسا نہیں، یا اللہ علم دیں تے نفع دے مال، علم دے معاذ اللہ پرویزی کو بھی بڑا سی، چکڑالویاں کو بھی بڑا ہے، علم سے
علم دے نال صرف گل نہیں بننی، علم پڑھیا تے ادب نہ سکھیا کی لینا علم۔ ایک قاضی صاحب دا پیغام میں اپنے بیگانہ دی پہچان کرو۔ مینوں یہ کہنے لگا جی مولانا طارق جمیل کی کیسر سناؤں؟ میں کیا میں ہو جے بندے دی تقریر نہیں سندا جیڑا حضرت عائشہ صدیقہ نو ہوٹنگ کردا ہے، مذاق کردا ہے، جیڑا سیدنا یوسف علیہ السلام دے متعلق زبان درازی کرے۔ تو کالا کلوٹا نہیں پھرنا ذاکر نائک جیڑا کہندا ہے کربلا دے اندر دو شہزادے لڑے نے، حسین بھی شہزادہ تے یزید بھی شہزادہ ہے، تینوں خیال نہیں آتا؟ علم پڑھیا تے ادب نہ سکھیا، علم دے نال ادب بھی ہوئے تے عمل ہوئے تاں کم۔ تو قاری صاحب سانو جدائی ہے لیکن قاری صاحب تے بڑے خوش ہیں۔ اللہ اکبر۔ مولانا محمد بشیر کوٹلی لوارا والے آپ فرماندے نے قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، گھر مجھے فرشتے اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، اب میں پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ اے پوچھو نا مولانا خابر صاحب نو خواب وچ ملن دے تانوں دسن دے کہ نبی پاک دے قدماں دی برکت دے نال، رسول کریم دی شریعت دا پہرا دین دی برکت دے نال، ناموس رسالت واسطے جیلاں برداشت کرن دی برکت دے نال کتنا اعزاز حاصل ہوندا ہے۔ امام احمد رضا کہندے نے نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کہ تجھ پہ یہ عزت ملی۔ اور نبی پاک دے پکے سچے غلام بن جاؤ، چہرے سرکار دی سنت داڑھی مبارک نہ سجاؤ تے ناراض نہ ہونا۔ میرے کول بھی ماسک ہے تے منہ تے جو ماسک چاڑیا ہے تے سر تے ٹوپی بھی پا لیا کرو۔ میں جمعے تے بھی بیان کیتا ہے الحمدللہ، میں کہتی ہیں بہناں نو آکھیا کرو منہ تے ماسک پایا ہے تے گت ننگی ہے تے یہ نو بھی ذرا کجل ہے۔ اور میں تے حیران ہاں، تسی بہت بہتر جان دیو کسی بندے نو ٹھڈ پیڑ دی دعا بیماری ہوے نا تے انہوں سر پیڑ دی دعا، ساڈے نال یہ حال پیا ہوندا ہے۔ باقی ہر کام بندے اریانیوں واشی عام ہے، کار کار عیاشی بے غیرتی دا پیغام پہنچ رہا ہے ٹیلی ویژن دے ذریعے، چینلاں دے ذریعے۔ تقریباً 100 بندہ جہاں بحق ہو گیا جمعۃ الوداع نو۔ تساں بھی کئی باری سفر کیتا ہے، میں بھی دین دی برکت نہ سفر کیتا ہے۔ 10 منٹ سیکنڈ رہ گئے سن، میرا تے خیال ہے جدوں پھر نا مسافراں نوں شوق ہوندا ہے، پھر 2 ماہ تو بعد فلائٹاں سن، 10-15 منٹ پہلے نا سامان اتارنا تو شروع کر دئی ہے۔ جدوں نہ سنیا ہے کہ بس 1 منٹ رہ گیا 2 منٹ رہ گئے نے، اے ہی زندگی۔ لیکن مسلمانہ دے دل اتنے اللہ ماشاءاللہ کئیاں دے سخت ہو گئے نے۔ 2 دن بعد عید والے دن موج مستی ہو رہی ہے، چینلاں دے تے لکھیا جا رہا ہے، اخباراں چ لکھیا جا رہا ہے آج موج مستی سے بھرپور پروگرام دیکھ۔ اور تانوں شرم نہیں آندی؟ تہاڈی غیرت مر گئی ہے۔ میرے ابا جی فرماندے ہوندے سن مسلمان ہونا تو بہت بڑا اعزاز ہے، لوگ انسانیت کے اصول بھی بھول گئے ہیں۔ آؤ خدا را جڑیاں چیزاں اللہ رسول نو ناراض کرنے والی انہاں کولوں بچو۔ بیٹیاں نو پردہ کراؤ۔ ساڈا تعلق خاتون جنت سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ دے نال، او سیدہ فاطمہ جنہ دیاں والاں نو کدی سورج دیاں کرناں نہیں ویکھیا، او سیدہ فاطمہ قیامت دا دن ہوے گا، غیب تو آواز آئے گی، او محشر والےو اپنیاں نگاہاں نو تھلے کر لو، حسن تے حسین دی اماں سیدہ فاطمہ تشریف لے آ رہی ہیں۔ بس دعا کرو اللہ خاتمہ ایمان تے کرے۔ ہون تے بندے دعا کراندے نے مولوی جی دعا منگو مینوں مردیاں جنازہ بھی نصیب ہو جائے، مولوی دعا منگو میرے پتر مینوں قبر وچ رکھنا۔ ایہو جہا وقت بھی آ گیا جے، اور کی کچھ پیا ہوندا جے، کی کچھ پیا ہوندا ہے، تسی میرے نال بہتر جاندے ہو، اسی تے مسیتڑ لوگ آ نا۔ بس دعا ہی کرو اللہ تے اللہ دے رسول نال اپنا تعلق مضبوط کرو۔ میرے ابا جی سانو آج تو 10 سال پہلے میں سنیا ایک بندہ کہنے لگا جی بخار نہیں لیندا، آپ نے فرمایا 17واں سپارہ تے 5واں رکوع، یا نار کونی بردوں وسلامن علی ابراہیم، 41 واری پڑھ کے تے ماشاءاللہ مریض نو دم کرو، 2-3 واری پانی پلاؤ، اول ہاتھ روشنی۔ مکتوبات اعلیٰ حضرت اندر میں پڑھ رہا سا، فرمایا کہ حدیث پاک میں ہے 99 بیماریاں دا علاج ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کنیاں دا 99 تے او دے وچوں ادنا بیماری او غم میں۔ میں پڑھ کے نہ مسکرا،
میں کیا واہ بھائی غم دا تے کوئی علاج ہی نہیں ہوندا تے میرے آقا دے فرمان تے یقین کرنا تے فرمایا جڑا 60 واری مریض نو پانی روز آپ بھی کر لیا کرو ساری کر لیا کرو اگر مناسب سمجھے کوئی گل جی نہیں بیٹا پانی لے کے آ او دے لیان تک نہ تسبیح کول ہوے تے انج دی تسبیح نہ ہوے نالے تسبیح پھردی ہے پئی تے نالے سیاست ہو رہی ہے جھوٹ چلدا پیا تسبیح اج کل بڑی چلدی رہے کوئی شریعت بل لیندا ہے کوئی ریاست مدینہ لیندا ہے بڑی تسبیح چلدی ہے تسبیح پھری تے دل نہ پھریا ہے اے ہاتھ وچ بھی تسبیح ہے جے 15 پورے خیال کر لو تے 15 چوکا 60 واری نہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے آپ ہی پانی پیو بچیاں پہ لاؤ اللہ کرم کر دے گا پیر بھی کامل یقین بھی کامل اے میرے کول ماشاءاللہ رسالہ بھی ہے صوفی اقبال صاحب ساڈے ببر شیر نے یہ تواڈے کول لیاندے رہندے 62 سال ہو گئے کچھ نالو شاعر یہ دی اندر بھی ماشاءاللہ رضائے مصطفیٰ دے والے ماشاءاللہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کتنا ظلم ہے مسلمان حکمران چپ نے خاموشے تماشائی نے انہاں دے کتے دے متعلق کوئی گل کر دے انہاں نو فکر پہ جاندے انکوائریاں ہوندیاں نے سارے چپ نے کون عمر بن عبدالعزیز جنہاں نو ثانی عمر آکھیا جاندا ہے حضرت امیر حمزہ دے متعلق مضامین پردے دے متعلق بعد وچ ماشاءاللہ حضرت صوفی اقبال صاحب ایک کتاب بھی ہے رسول اللہ کی دعائیں یہ حاصل کرو آئندہ رسالے کہ انشاءاللہ قاری خاور صاحب دے والے دے نال بھی کچھ بیان ہوئے گا اینا دنہ دی اندر کدرے حضرت پیر کبیر علی شاہ صاحب دا وصال علامہ غلام صدیق نقشبندی حضرت قاری خاور صاحب اللہ درجات بلند فرمائے ہوں انہیں جنہ کوئی ٹوپی شوپی ہے رومال ہے صرف تیری لو کچھ نہیں ہو چلا ان ننگے سے رہنا خلاف سنت ہے مسجد وچ بیٹھے ہو اللہ صاحب دی حاضری قبول فرمائے میں وقت زیادہ لے لے معذرت تے کوئی صاحب نہ اٹھن سب نال بڑا احترام مسجد دا ہوندا ہے رسول پاک دی محفل دا ہوندا ہے قرآنی محفل دا اپنی اپنی جگہ تے بیٹھے رہنا وآخر دعوانا الحمدللہ